الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى رب زدنی علما رب زدنا علما وفہما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہ کی توفیق سے احادیث کے سلسلے میں اسباق جاری و ساری ہیں، اور ان اسباق میں سے آج ہمارے پاس 38 نمبر 38واں نمبر سبق ہے، لیسن ہے، جس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں سلسلے میں آج کے اس لیسن کی پہلی حدیث کی جانب، جس کا نمبر ہے 393 393، اور ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا وضو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، عملاً وضو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ پہلی حدیث 393 یہ ذرا قدر مختصر ہے، یہ ہماری پہلی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ تو یہ حدیث طلبہ ذرا اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے مسنون، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کی عمل چیز ہے۔ بہت سے نمازی ہیں جو کہ عمر ان کی بیت جاتی ہے لیکن انہیں وضو صحیح کرنا نہیں آتا سنت کے مطابق، اور یہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ طہارت شرط ہے وضو نماز کی، اس کے بغیر نماز باطل ہے۔ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا اور صحیح وضو کرنا۔ یہ مختصر ہے اور اسی کا ہی حصہ آگے سلسلہ ہے جو کہ قدر تفصیل سے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے گی آگے، ساتھ ہی 393 سے 394 آگے جو نیکسٹ ہے۔ پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ قیلا لعبداللہ بن زید بن عاصم، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ فدعا بوضوء، اب ساتھیوں کی ریکویسٹ پہ عبداللہ بن زید بن عاصم صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے عملاً وضو کر کے دکھایا۔ فدعا بوضوء، تو پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، تو اس پانی کو بہایا، فافرغ اپنے دونوں ہاتھوں پر، فغسل یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، مرتین مرتین، دو بار، دونوں ہاتھ دو بار دھوئے۔ اب یہ آنکھوں کا ذکر نہیں ہے، صرف کلائیوں تک دو بار۔ ثم مضمضہ، پھر انہوں نے کلی کی۔ اب کلی کی نا ہاتھ دھونے کے بعد، واستنثر ثلاثا، اور 3 بار ناک میں پانی جڑایا، واستنثر ثلاثا 3 بار۔ ذہن میں رکھیے گا، ہاتھوں کو دو بار دھویا اور ناک میں 3 بار پانی چڑھایا۔ ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنا چہرہ دھویا انہوں نے 3 بار۔ ثم غسل یدیہ مرتین مرتین، چہرے کو دھویا، یعنی اپنے چہرے کو 3 بار دھو کر
پھر آئے ہاتھوں کی طرف، ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، کونیوں سمیت، کونیوں تک، کیونکہ پہلی بار صرف ہاتھ دھوئے کلائی تک، تو پھر وضو کیا، اپنا چہرہ دھویا، اور چہرہ 3 بار دھونے کے بعد پھر ہاتھوں کی جانب آئے، کیونکہ کونیاں رہ گئی تھی نا، تو اب ہاتھوں کو دھویا ہے دو بار کونیوں سمیت، الی المرفقین، ثم مسح رأسہ بیدیہ، پھر انہوں نے مسح کیا اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے، فأقبل بہما وأدبر، تو کیسے کیا مسح دونوں ہاتھوں سے؟ فأقبل بہما، ان دونوں ہاتھوں کو اپنا چہرہ سے شروع کیا، یعنی پیشانی سے، فأقبل سامنے سے، اقبل بہما، ان دونوں ہاتھوں سے شروع کیا یعنی چہرے کے شروع سے، وأدبر، اور پیچھے لے گئے یعنی پیچھے جو گردن تک، بدا بمقدم راسہ، کیا مطلب آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، فاقبل بہما وادبر، کہ پیشانی سے لے کر پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لے کے آئے، اور وہیں چھوڑا جہاں سے شروع کیا تھا، اور اس کی آگے تفسیر پھر کرتے ہیں دوبارہ، بدا بمقدم راسہ، اپنے سر کے سامنے کے حصے سے شروع کیا دونوں ہاتھوں سے، مسح یعنی پیشانی سے شروع کیا، ثم ذهب بهما الى قفاه، تو پھر لے گئے دونوں ہاتھوں کو الى قفاه، اپنی گدی تک، گدی وہی ہوتی ہے نا جو سر جہاں ختم ہو رہا اور گردن سے اوپر، گردن کے بیچ میں جو جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے ڈاؤن، سر کی پیچھے چوٹی جو ہوتی ہے نا، چوٹی کے نیچے جب اترتا ہے ہاتھ گردن کی جانب، تو وہاں چھوٹی سی کھائی سی بنی ہوتی ہے، اسے کفا یعنی گدی کہتے ہیں، وہاں تک لے گیا دونوں ہاتھوں کو، ثم ردہما، پھر ان دونوں ہاتھوں کو لوٹایا، حتی یہاں تک کہ رجع الی المکان، یہاں تک کہ لوٹے یعنی لوٹایا ان دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ پر، الذی بدا منہ، جس جگہ سے دونوں ہاتھوں سے مسح شروع کیا تھا، گویا کہ یہ ثم مسح راسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر کی تفسیر ہے ساری، کہ بدا میں مقدم راسہ ثم ذهب بہما الى قفاہ ثم ردہما حتی رجع الى المکان الذی بدا منہ، ثم غسل رجلیہ، اب صرف جب فارغ ہوئے سر کے مسح سے، ثم غسل رجلیہ، پھر آپ نے دونوں پاؤں کو دھویا، ایک تو یہ ہے ذرا اختصار، رواه مالک والنسائی ولابی داود نحوہ، امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اسی طرح ہی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح صاحب الجامع نے بھی ذکر کیا ہے یہ حدیث۔ تو یہ حدیث تھی پہلی ہماری وضو کے سلسلے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضو تھا۔ فوائد و مسائل میں سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ 2 بار کلائی تک دھوئے، یہ میں نے ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح بھی جائز ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ دھو لے اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد وضو کی منہ کی طرف آئے، اور منہ دھونے کے بعد یعنی کلی اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے بعد پھر وہ ہاتھوں کی جانب آئے اور کونیوں سمیت دھوئے، اور پھر مسح کرے سر کا، اور پھر پاؤں کی طرف آئے۔ اس حدیث کی خوب وضاحت اس سے اگلی حدیث 394 میں آئی ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں، حدیث 394، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا وضو، وہی ٹاپک ہے، وہی حدیث قدر تفصیل سے ہے۔ وفی المتفق علیہ یعنی اگریڈ اپون، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہاں متفق علیہ حدیث ہے۔ قیل لعبداللہ بن زید بن عاصم
عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کیجئے ہمارے لیے، ہماری خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح کا۔ اصل میں عبارت تھی توضأ لنا کا وضوء رسول اللہ، تو کا حرف جار ہٹا دیا، منصوب بنزل خافض کہتے ہیں، وضوء حمزہ کے اوپر زبر اس لیے آئی ہے کہ حرف جار کو ہٹا کر پھر اس اسم پر نصب لے آئے ہیں۔ توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بإناء، اب ذرا الفاظ مختلف ہیں، تفصیل ہے، وہاں تھا کہ فدعا بوضوء، تو پھر انہوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا، فدعا بإناء، ایک برتن منگوایا پانی کا، اس میں پانی تھا، بإناء فأکفأ منہ علی یدیہ، وہاں تھا فأفرغ علی یدیہ، یہاں ہے فأکفأ منہ کہ اس پانی سے انڈیلا، اس برتن کے پانی کے برتن سے انڈیلا، فأکفأ منہ اس سے کچھ پانی علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، فغسلہما ثلاثا، تو ان دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، وہاں کیا تھا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت 2 بار دھویا، ذہن میں رکھیے گا، یعنی اس طرح بھی جائز ہے، وہ بھی درست ہے۔ ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اس میں، وہی پانی کے برتن میں، فاستخرجہا، اور پھر اس ہاتھ کو نکالا، یہ ایک ہاتھ کی بات ہے، دونوں ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، فمضمض، تو کلی کی، واستنشق، اور پھر ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحدۃ، ایک ہی ہتھیلی کے پانی سے، یعنی ایک ہی چلو سے، کف واحدۃ، مطلب یہ ہے کہ پانی لیا چلو میں، بائیں ہاتھ کے چلو، بائیں ہاتھ سے پانی لیا، اور آدھا تو منہ میں ڈالا کلی کے لیے، اور آدھا ساتھ ہی جو ہے وہ ناک میں اوپر چڑھا دیا۔ بظاہر یہ ذرا ہے تکلف اور مشکل لگ رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو پریکٹس ہے وہ بڑے آرام سے، تھوڑا پانی ہو تو وضو اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر پانی زیادہ ہے اور تسلی نہیں ہوتی تو یہ بھی جائز ہے کہ کلی الگ کر لی جائے اور ناک میں پانی الگ ڈال کر اس کی صفائی کر لی جائے۔ اور مضمض واستنشق من کف واحدۃ، ایک ہی بار چلو سے، ایک ہی تھیلی کے پانی سے کلی کی اور پانی ناک میں پانی چڑھایا، ففعل ذلك ثلاثا، اور یہ عمل 3 بار کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلے ہاتھ جو ہیں وہ بھی 3 بار دھوئے، اور یہ بھی اب کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 3 بار کیا، چلو سے پانی لیا، منہ میں ڈالا اور ناک میں چڑھایا، چلو سے پانی لیا، منہ میں ڈالا اور ناک میں چڑھایا، چلو سے پانی لیا بائیں ہاتھ کے، تھوڑا سا منہ میں ڈالا، اور پھر یہ 3 بار کیا۔ ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ داخل کیا، فاستخرجہا، یعنی کس میں، پانی کے برتن میں، پھر اس کو نکالا ہاتھ کو، فغسل وجہہ ثلاثا، تو دھویا اپنے چہرے کو 3 بار، 3 بار اپنے چہرے کو دھویا۔ ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو انہوں نے ڈالا پانی کے برتن میں، فاستخرجہا، تو اسے نکالا ہاتھ کو پانی کے ساتھ، فغسل یدیہ الی المرفقین، تو دھوئے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، مرتین مرتین، 2 بار، اب یہ ترتیب رہی نا۔ اب تھوڑا سا فرق یہ پڑ گیا کہ اوپر ہاتھ پہلی بار جو ہے وہ 3 بار دھوئے صرف کلائیوں تک، اور یہاں باقی کام بھی 3 بار کیا، لیکن جب ہاتھوں کی طرف آئے منہ دھونے کے بعد، کلی اور ناک وغیرہ کی صفائی کے بعد، پھر جب ہاتھوں کی جانب آئے تو پھر جو کونیوں سمیت جو دھویا ان ہاتھوں کو کونیوں تک یا کونیوں سمیت
تو یہ 3 بار نہیں تھا بلکہ 2 بار تھا۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا پانی کے برتن میں، فاستخرجا، تو اسے نکالا یعنی پانی سمیت، فمسح برأسہ، تو مسح کیا اپنے سر کا۔ تو کس طرح مسح کیا، اس کی تفصیل وہ بیان کر رہے ہیں۔ فأقبل بیدیہ وأدبر، کہ دونوں ہاتھوں کو جس طرح سامنے سے شروع کر کے پیچھے لے گئے، اسی طرح پیچھے سے واپس لے آئے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اوپر پہلی حدیث میں گزر چکی ہے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر اس کے بعد آخر میں دونوں پاؤں جو ہیں وہ دھوئے، الی القعبین، ٹخنوں سمیت، یعنی جو وضو کا جو حصہ ہے وہ ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں، ایڑی اور پاؤں اور ٹخنے۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں، یہاں تک کر کے کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فاقبل بہما وادبر، کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ پیشانی سے شروع کر کے پیچھے لے گئے اور پھر واپس بھی لائے۔ پھر آگے بادہ بمقدم راسہ، یہ الفاظ بھی آگے تفصیل سے جس طرح پہلی حدیث میں گزرے ہیں، کہ بادہ مطلب یہ کہ شروع کیا انہوں نے اپنے سر کے سامنے کے حصہ سے یعنی پیشانی سے، ثم ذهب بهما الى قفاه، پھر وہ لے گیا دونوں ہاتھوں کو گدی تک، پیچھے گردن کے اوپر سے اوپر تک، گدی جو ہے گہری جگہ پر۔ ثم ردہما، پھر ان دونوں کو لوٹایا اسی طرح، حتی، یہاں تک کہ رجع الى المکان الذی بدأ منہ، یہاں تک کہ اس جگہ پر ہاتھوں کو لے آئے جس جگہ سے انہوں نے شروع کیا تھا، یعنی چہرے کے سامنے سے، پیشانی سے۔ اچھا جی، پھر ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے دونوں ہاتھ پاؤں دھوئے۔ وفی روایت، اور ایک یہ مختلف روایتوں کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں آگے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فمضمض، پھر انہوں نے کلی بھی کی، واستنشق، اور 3 بار انہوں نے پانی لیا کلی کے لیے، واستنثر ثلاثا، 3 بار ناک پانی میں لیا اور پھر اس کو صاف کیا، نکالا، جھاڑا، بثلاث غرفات من ماء، پانی کے 3 چلوؤں سے۔ وفی روایت نخرا، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں فمضمض، یہ الفاظ ہیں، معنی اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے، کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، من کفۃ واحدۃ، ایک ہی تھیلی سے، ایک ہی تھیلی سے کلی بھی کی اور پانی بھی چڑھایا ناک میں۔ ففعل ذلك ثلاثا، اور یہ 3 بار کیا۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں مسح رأسہ، کہ پھر انہوں نے، کنہوں نے، جن سے یہ کہا گیا تھا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے یہ کیا، فمسح رأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدۃ، یعنی یہ وضاحت رہے کہ کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ سر کا مسح 3 بار آپ نے کیا ہو، سر کا مسح 1 بار ہی ہوگا، یعنی پیشانی سے شروع کر کے پیچھے لانا اور پیچھے سے پھر آگے تک لا کے چھوڑ دینا۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں پاؤں کو دھویا، الی القعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت۔ وفی اخری لہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک دوسری حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں تھوڑے سے مختلف، فمضمض، تو پھر انہوں نے کلی کی، واستنثر ثلاث مرات، اور انہوں نے 3 بار ناک میں پانی جڑایا، من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے 3 بار۔ تو یہ مختلف عزیز طلبہ الفاظ ہیں، مختلف روایات میں ترتیب مختلف ہے، الفاظ بھی قدرے مختلف ہیں، لیکن معنی اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے، اور اس کا جو
زبدہ ہے یعنی کور نچوڑ اس کا وہ یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ کم از کم ایک بار سارے اعضاء کو دھونا چاہیے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر پوری اچھے طریقے سے دھوئے تو 2 بار بھی کیا جا سکتا ہے، 3 بار بھی اعضاء کو دھویا جا سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ایک ہی وضو کو سارے وضو کو ایک ہی بار سارے اعضاء کو دھویا جائے، یہ بھی جائز ہے کہ 2 بار دھویا جائے سارے اعضاء کو، اور یہ بھی جائز ہے کہ 3 بار دھویا جائے سارے اعضاء کو تسلی کے لیے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی وضو میں کچھ اعضاء جو ہیں وہ 1 بار دھوئے جائیں، کچھ جو ہیں وہ 2 بار دھوئے جائیں، کچھ جو ہیں وہ 3 بار دھوئے جائیں۔ یہ ضرورت کے مطابق ہے، انسان جس حد تک مطمئن ہو سکے، اطمینان بہت ضروری چیز ہے، جن اعضاء کے بارے میں تسلی نہیں ہوئی ان کو 3 بار دھو لے، 2 بار دھو لے اگر پورا ہو گیا تو، اور اگر پہلی بار ایک بار ہی دھونے سے تسلی ہو گئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں اسی معنی میں، 1 2 3 بار کی۔ ناظرین مزید طلبہ، حدیث اعلیٰ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو سے ایک ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ بار بار چیز آئی ہے کہ ایک چلو سے پانی لیا بائیں ہاتھ میں، تھوڑا سا زیادہ لے لیا، کچھ حصہ منہ میں ڈالا کلی کے لیے اور کچھ جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھا لیا اور صاف کیا، اور وہ اس طرح کے 3 بار 3 چلو پانی لے اور ہر ایک چلو میں سے آدھے سے کلی کرے اور آدھے سے ناک میں پانی ڈالے، صحیح حدیث سے ایسے ہی ثابت ہے، لیکن کلی اور ناک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایات آئی ہیں۔ حدیث 395 اعضائے وضو ایک بار دھونے کا جواز اور فرض کی ادائیگی ایک بار۔ وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک بار، لم یزد علی ھذا، اور اس پر زیادہ نہیں کیا آپ نے، تو گویا معلوم ہوا کہ اعضائے وضو ایک بار دھونے سے جائز بھی ہے اور اس سے فرض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، فرض ایک بار دھونا ہے، باقی 2 بار یا 3 بار جواز ہے۔ حدیث 396 وضو کے اعضاء 2 بار دھونے کا ثبوت۔ وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن زید جو کہ بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں جن کی تفصیل سے اوپر حدیث گزری ہے، وہی روایت انہی سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وضو فرمایا 2 بار، امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ حدیث 397 وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ راشد، انہ توضأ بالمقاعد کہ انہوں نے وضو کیا مقاعد مقام پر، یہ مقاعد جو ہے یہ جگہ کا نام ہے۔ فقال تو فرماتے ہیں کہ الا اریکم کیا نہ دکھاؤں میں تجھ کو یا تم کو، اریکم الا کیا نہ اریکم میں تم کو دکھلاؤں وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، فتوضأ ثلاثا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا 3 بار، اور ریفرنس دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رواه مسلم۔ حدیث میں لفظ المقاعد مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا نام ہے کہ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور وہاں یہ واقعہ ہوا، یا اس سے وہ دکانیں مراد ہیں
جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس تھیں، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال ہے جگہ کا نام، مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس کی جو دکانیں ہیں وہ جگہ مراد ہو، بہرحال جگہ کا نام ہے مقاعد، واللہ عالم۔ حدیث 398، وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ سے ویل ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رجعنا، ہم لوٹے، مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں مکہ الی المدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف ہم آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، حتی یہاں تک کہ اذا کننا، جب تھے ہم، بمائن بالطریق، راستے میں ایک پانی کے گھاٹ پر، یہاں تک کہ ہم پہنچے راستے میں ایک پانی کے مقام پر، بمائن بالطریق، تو کیا ہوا، تعجل قوم عند العصر، جلدی کی ایک گروہ نے، ایک قوم کے لوگوں نے جلدی کی، عند العصر، نماز عصر کے وقت، عصر کے وقت یعنی نماز عصر پڑھنے کے لیے انہوں نے وضو کیا ہوگا، کہتے ہوں گے کہ جلد از جلد ہم وضو کر لیں، پانی مل گیا ہے، عصر کی نماز آ رہی ہے، پڑھیں گے۔ فتوضؤ، تو انہوں نے وضو کیا، وہم عجال، اور وہ جلد باز تھے، جلدی میں انہوں نے وضو کیا، عجال، عجلت میں، وہ جلد بازی کرنے والے تھے۔ فانتہینا الیہم، تو جب ہم ان تک پہنچے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے تھے تو یہ لوگ آگے آ کر سب سے پہلے انہوں نے پانی کے مقام پر آ کر وضو کر لیا عصر کی نماز کے لیے۔ فانتہینا الیہم، تو جب ہم وہاں تک پہنچے ان کے پاس، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لاح یلوح، جب ہم پہنچے ان کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ وَأَعْقَابُهُمْ، ان کی ایڑیاں پاؤں کی جو ہیں، تلوح، چمک رہی تھیں، چمکتی ہیں، ان کی ایڑیاں چمکتی ہیں، عقاب، لم یمسها الماء، کہ جن ایڑیوں کو پانی نے نہیں ٹچ کیا تھا، پانی نہیں پہنچا تھا وہاں تک، گویا کہ خشک تھیں، چمک رہی تھی خشکی سے۔ آپ کو علم ہے کہ جو چیز خشک رہ جائے وہاں سفیدی سی نظر آتی ہے، اور پانی کی جگہ وہ چمک ختم ہو جاتی ہے جہاں پانی لگاؤ، ان کی ایڑیاں خشکی کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ سے ویل ہے، علیاذ باللہ۔ اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کیا کرو، مکمل کیا کرو پراپر طریقے سے۔ تو ویل للعقاب من النار، عزیز طلبہ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، یہ بڑے معروف ہیں، ویل للعقاب من النار، تاکہ یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے۔ عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں، جلدی میں وضو کرتے ہیں اور ان کی ایڑیاں خشک ہوتی ہیں۔ رواه مسلم۔ صحیح ابن حبان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، وادی ہے، ایک درجہ ہے جہنم میں، علیاذ باللہ۔ ویل للمطففین، قرآن مجید میں بھی الفاظ آتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فویل للمکذبین۔ حدیث کے الفاظ اسبغوا الوضوء کا مطلب ہے کہ وضو کے فرائض اور سنن ادا کرو، یعنی پراپر طریقے سے وضو کرو، مکمل رہ نہ جائے کوئی چیز۔ فرائض تو کرنے ہی ہیں، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ سنن، جتنا حد تک سنتیں ادا کرو گے وضو کی، اس حد تک ثواب زیادہ بڑھتا جائے گا۔ نمبر 3، حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، مسح کافی نہیں۔ تو آپ کو علم ہے عزیز طلبہ کہ ایک گروہ ہے جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے، اہل تشیع، وہ وضو میں پاؤں کو نہیں دھوتے، پاؤں کو دھونے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں، وہ مسح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ہے مسح کرنے کا. تو بہرحال اس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اہل سنت والجماعت سے، اور جمہور اہل علم اکثر علماء وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عطف کی بات ہے. انشاءاللہ آپ آئیں گے اپنا فقہ کی کتاب میں وضو کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، اس میں اختلاف ہے اور ان کی کیا دلیل ہے. وہ عطف کا مسئلہ ہے کہ اگر مسح ومسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے سروں پر مسح کرو اور پھر اپنے پاؤں پر بھی مسح کرو. وہ کہتے ہیں واؤ جو ہے عطف آ رہا ہے مسح، سر کے مسح کا اس پر. تو صحیح یہی ہے کہ فاغسلوا وجوہکم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. غسل دھونے کا جو ہے نا وہ عطف آ رہا ہے اس پر، پاؤں پر، کیونکہ امت کا عمل جو ہے وہ بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جرابیں اور موزے ہونے کی صورت میں تو مسح کرتے ہیں، لیکن اگر موزے اور جرابیں نہ ہوں تو پھر ان کو دھونا فرض ہے. تو حدیث میں بھی یہ الفاظ بالکل واضح ہیں. اس لیے اس حدیث میں جو آپ نے پڑھی ہے متفق علیہ، اس میں بھی یہ الفاظ بالکل واضح آئے ہیں کہ وضو جو ہے وہ بھی پاؤں کو بھی پھر دھویا انہوں نے ٹخنوں سمیت. انہوں نے عبداللہ بن زید بن عاصم اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. حدیث 399 وضو میں پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کرنے کا جواز. ہاں جب مسح کیا جائے نا فامسحوا برؤوسکم کہ اپنے سروں کا مسح کرو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو اب مسح جو ہے وہ کس کس جگہ پر اور کتنی جگہ پر ضروری ہے اور کتنی جگہ پر ضروری نہیں کفایت کر جائے گا. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے. سر دست یہ کافی ہے آپ کے لیے اس حدیث میں کہ وضو میں پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کرنے کا جواز. اگر پگڑی مستقل یا ٹوپی ہے تو کچھ حصہ جو ہے پیشانی کے بالوں کا اس پر مسح ہو جائے اور بقیہ ٹوپی کے اوپر اسی طرح آدمی جو ہے وہ مسح کر لے جس طرح کہ ٹوپی اتار کر آدمی مسح کرتا ہے. یا پگڑی وغیرہ امامہ ہو تو اس پر بھی اسی طرح ایسی مستقل امامہ ہو، مستقل امامہ، ایسا نہیں کہ وضو کرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے سر پہ رکھا ہو. مستقل پگڑی رکھنے والے، ٹوپی رکھنے والے یا زیادہ اکثر حصہ انہیں وہ ان کے لیے یہ جائزہ مسح کرتے ہوئے کہ وہ پگڑی یا آپ ٹوپی کے اوپر وہ مسح کر سکتے ہیں، اور کچھ حصہ جو ہے وہ پیشانی کے بالوں کا بھی اس میں آ جائے. وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فمسح بناصیتہ تو آپ نے مسح فرمایا کس کا؟ اپنی پیشانی کا، بناصیتہ، وعلی العمامۃ اور پگڑی مبارک پر، وعلی الخفین اور اپنے موزوں پر آپ نے وضو میں مسح فرمایا. تو پیر نہیں دھوئے اس لیے کہ موزے پہنے ہوئے تھے نا، تو موزے جو ہیں وہ اگر وضو کر کے پہنے جائیں تو اس کو اگلے دن تک کے لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر مسح کر لے. 399 کے فوائد و مسائل. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح بالاتفاق مستحب ہے، یعنی فرض نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، امام نووی کہتے ہیں کہ ائمہ نے اس پہ اتفاق کی ہے، علماء نے، کہ پورے سر کا مسح مستحب ہے، اچھا ہے اگر پورے سر کا کیا جائے، فرض نہیں. اگر بعد حصہ جو ہے سر کا مسح کا اگر اس پر ہاتھ گیلا پڑ جائے تو وہ باقی سر کو بھی کفایت کر جائے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سر کے بعد مسح پر اکتفا کیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مسح فرماتے تو جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے
پیشانی پہ آپ اپنا گیلا ہاتھ کرتے اور اس پیشانی کے کچھ بال اس پر مسا ہوتا، اس کے بعد پھر امامہ پر یا پگڑی پر یا ٹوپی وغیرہ پر اسی طرح آدمی جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھیر لے اور واپس وہاں پیشانی تک لے آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ٹوپی کو ہٹا کر وہ اپنا پورے سر کا مسا کرتے ہیں، پھر پگڑی کو بھی اتار لیتے ہیں، پھر پگڑی کو اوپر رکھ لیتے ہیں، یہ تکلف ہے۔ بلکہ جب سر کے اگلے حصے پر مسا کرتے تو پگڑی پر پورا کر لیتے تھے۔ حدیث 400، اپنے کاموں کو جہاں تک ہو سکے دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو پاکیزہ اور اچھے کام ہوں، کیونکہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ استنجا وغیرہ اور اس قسم کے کام بائیں جانب سے ہی کرنے چاہیے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ان کاموں کے علاوہ ہیں جن کی شریعت نے نشاندہی کی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے ہی کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ پانی ناک میں چڑھانا ہے، اس میں صفائی کرنی ہے، تو وہ ظاہر ہے دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے۔ تو استنجا وغیرہ بھی اسی طرح، لیکن بقیہ کام جو اکثر ہیں وہ بہتر یہ ہے جہاں تک ممکن ہو سکے دائیں جانب کو ترجیح دینی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے التیمن، دائیں جانب کو، دائیں جانب تیمن یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو، مستطاع جتنا جس حد تک ممکن ہوتا ہے آپ کے لیے طاقت ہوتی، جتنی حد تک طاقت رکھتے، استطاعت رکھتے، فی شان ہی کلہ ہی، اپنے ہر معاملے میں، فی شان ہی کلہ ہی، مستطاع تو یہ فرض نہیں، یہ بہرحال یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ آدمی، تو ایسا نہیں ہے کہ روٹی کھاتے ہوئے اگر دائیں ہاتھ کی بجائے اگر بائیں ہاتھ ٹچ ہو جائے تو کوئی حرام ہے یا گناہ ہے، اس پر ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دائیں جانب کو ہی ترجیح دی جائے، باقی بایاں ہاتھ جو ہے وہ آدمی تعاون کے طور پر اور سہارے کے طور پر بالکل دائیں کے ساتھ جو چیز پکڑی ہے بائیں کے ساتھ بھی پکڑی جا سکتی ہے، دونوں ہاتھ مل کر بھی، لیکن دائیں جانب کو ترجیح ہے۔ فی شان کلی فی طہور ہی، جیسے کہ وضو میں، و ترجل ہی، اور اسی طرح و تنعل ہی، کنگھی کرنے میں، اور اپنا جو اسی طرح تنعل نعلین سے ہے، جوتے وغیرہ پہننے سے بھی، پہنتے ہوئے جوتے وغیرہ پہنتے وقت بھی، تو یہ تین چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے بطور مثال کے ذکر ہوا ہے، وگرنہ آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر کام جو ہے وہ دائیں جانب سے ہی شروع کیا جائے۔ پھر آپ مثلا دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنا چاہتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں، پھر بایاں، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، اس طریقے سے مثال کے طور پر۔ حدیث 401، اور خاص طور پہ وضو کے سلسلے میں یہ جو حدیث آئی ہے میں یہ مقصود ہے بتلانا کہ جب آپ وضو کے اعضاء دھوئیں تو پہلے دایاں جو اس عضو ہے نا، پارٹ آف باڈی، وہ اس کو ترجیح دیں، پریفر کریں۔ مثلا ہاتھوں کو دھونے سے پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں، اسی طرح اپنا کونیوں سمیت، اسی طرح اپنا جب آپ پاؤں دھونے لگیں تو پہلے دایاں پھر بایاں، تو اس طریقے سے یہ ہے اس میں حکمت اس باب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کی۔ غسل کرتے وقت بھی یہی چیز جو ہے اس کو آپ ملحوظ رکھیں۔ لباس اور وضو میں بھی دائیں طرف سے آغاز کرنا مستحب ہے، دوبارہ حدیث آ گئی ہے توقید کے طور پر۔ اللہم ھذا اقبال الیک و اجبار نحوک و سواد دعاتک فاغفر لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لبستم، جب تم لباس پہنو، وتوضأتم، اور جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، یہ غلط ہے ذرا لفظ ایامنکم غلطی سے لکھ دیا گیا ہے، بمیامنکم، اپنی دائیں جانب سے
شروع کیا کرو جب تم لباس پہنو، یعنی بازو وغیرہ اور اسی طرح دوسری چیزیں، قمیض شلوار کا پہلی دایاں پاؤں جو ہے وہ شلوار میں ڈالو، پھر بایاں۔ اس حدیث کی سند میں بعد کے نزدیک اگر ابھی عامش مدلس اور انن ہے، جبکہ بعد اہل علم سے صحیح حدیث گردانتے ہیں۔ نمبر 2، چیز کو لیتے اور دیتے وقت بھی دایاں ہاتھ استعمال میں لانا چاہیے۔ حدیث 402، وضو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ وان سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں جو کہ اللہ کا ذکر نہ کرے اس وضو کے آغاز میں۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے، بہرحال وہ آگے ہے۔ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ جمہور اہل علم کے ہاں یہ سنت ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ حدیث کے الفاظ اسبغ الوضوء کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں لفظ وعلم سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں لفظ المقاعد سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ سر کے مسح کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تو اسی قدر اس کے ساتھ ہی آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں اپنے لیسن کا، اور ساتھ ہی مغرب کی اذان ہو چکی ہے۔ تو عزیز طلبہ انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔